أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جائیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کو حصہ انہیں بھر دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کمی کی جائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور ان کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلافات کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب ان کے اعمال کا پورا بدلہ کر کے رہے گا، پورا بدلہ دے کے رہے گا. یقیناً وہ ان کے سب حرکتوں سے باخبر ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور یہ بھی واقعہ ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے وہ ساتھی جو تائب ہو کر ایمان اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھنے والا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. تمہیں کوئی ایسا ولی سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. اللہ محترم سامعین، یہاں آپ خود غور کریں. سورۃ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 113. میں کوشش کرتا ہوں بالکل نرم سے نرم لہجہ کر کے درس قرآن دوں، لیکن جتنی نرمی کی جائے، اگر اس سے زیادہ نرمی کی جائے تو پھر قرآن کا حق ادا ہے. قرآن کی تشریح ٹھیک نہیں ہے. بہت دفعہ میں نے سوچا ہے میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. پیارے بھائیوں، جب تک ڈاکٹر آپریشن کرتے ہوئے گندگی نہیں نکالے گا مریض مریض والے کہیں کہ لو جی یہ
آپریشن کر رہا ہے، مریض کو تکلیف ہوگی، ٹیکے کی بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ تو چیر پھاڑ رہا ہے۔ اگر کوئی عقل مند ہے وہ سمجھے کہ تب ہی تو اس نے ٹھیک ہونا ہے جب گند نکلے گا۔ جب بھی میں شرک اور بدعات کی رسومات کا آپریشن کرتا ہوں، دو طرح کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جو تو ہے نا مشرک، ان کو تو تکلیف ہونی ہے، تو جو اپنے ہیں وہ بیچارے نا سمجھی میں آ کر مجھ پر فتویٰ لگاتے، لو جی مماتی ہو، یعنی کہ اپنوں کو اپنے کی بھی پہچان نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا قصور ہے، اللہ پاک نے ہمیں بھی علم دیا ہے، ہم بھی اپنی اپنی مساجد میں درس قرآن دیں، ذرا دیکھیں تو صحیح اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باخبر کیا جا رہا ہے، میں نے اس لیے حوالہ دیا ہے، فرمایا میرے محبوب یہ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے باپ دادا کرتے آئے ہیں، آپ ان کی طرف رغبت نہ کرنا، انہیں لچک نہ دکھانا، ان کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں قرآن، حوالہ بھی دے رہا ہوں، ذرا اپنے اپنے قرآنوں میں دیکھو اللہ حضور کو کیا فرما رہے ہیں، ہم کس بات کی مولی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 113، بلکہ آیت نمبر 112 سے پھر پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ فرمایا میرے محبوب آپ اور تمہارے ساتھی، اس وقت ساتھی کون تھے اور ہم اب اس وقت کون ہیں؟ ہم ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا شرک اور بدعات کی رسومات کی طرف آپ نے کان بھی نہیں دھرنا۔ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کے ساتھیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، میں نے حوالہ دیا ہے۔ ولا اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فَاسْتَقِمْ، آپ ڈٹ جائیے، ثابت قدم رکھیے۔ جہاں ایک بات کرتا جاؤں پھر مانا کروں گا۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں دیکھے کچھ بال سفید ہو گئے تھے۔ مفہوم اس طرح ہے، میں تفسیر کے در پڑھ رہا تھا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھیپا آ گیا۔ فرمایا سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، میری داڑھی کے بالوں کو سفید کر دیا۔ پوچھا کون سی آیت؟ فرمایا یہ آیت اللہ پاک مجھے جو فرما رہے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، میں قائم رہیے اس بات پر جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، آگے پیچھے ذرہ برابر نہیں ہونا۔ تو آج ہم اپنے محلے کے پڑوسی کا کہنا مان کر شرک اور بدعات میں چلے جاتے ہیں۔ او جی پھر دل جو کرنی ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ پاک حضور کو فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ نے ذرہ برابر لچک دکھا۔ ہم دل جوئی تلاش کر رہے ہیں، یہ دل جوئی نہیں ہے جہاں اسلام کا مذاق بنایا۔ ایک چھوٹی سی بات لے لیتے ہیں، کیا تمہارے جلسوں میں یہ نعرہ نہیں لگتا؟ نعرہ حیدری، کیا جواب آتا ہے؟ یہ بھی بدعت ہے۔
کبھی غور بھی نہیں کیا۔ نعرہ حیدری کا مطلب یا علی نہیں ہے، نعرہ حیدری کا مطلب یہ ہے کہ علی کا نعرہ کیا تھا؟ علی کا نعرہ یا علی تھا۔ یہ تو ہمیں شعور نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کا قلعہ فتح کرتے ہوئے جو نعرہ لگایا تھا، ان کا نعرہ یا علی نہیں تھا، ان کا نعرہ تھا اللہ اکبر۔ تو نعرہ لگانے والا پوچھ رہا ہے کہ علی کا نعرہ کیا تھا؟ آگے سے نہ سمجھ لوگ، میں احمق بھی کہہ سکتا تھا، پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، نہ سمجھ لوگ وہ یا علی کہہ دیتے ہیں۔ اگر روکا جائے تو کہتے ہیں تم حضرت علی کو نہیں مانتے۔ اللہ کے بندے حضرت علی کو مانتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ یہاں یہ نہیں پوچھا جا رہا، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مشکل وقت حضرت علی کس کو پکارتے تھے؟ حضرت علی اپنے آپ کو نہیں پکارتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے۔ نعرہ بھی یوں ہی ہونا چاہیے، نعرہ محمدی جواب ہونا چاہیے اللہ اکبر، نعرہ صدیقی اللہ اکبر، نعرہ فاروقی اللہ اکبر، نعرہ عثمان غنی اللہ اکبر، نعرہ حیدر کرار اللہ اکبر۔ یہ نعرہ ہونا چاہیے، لیکن جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نعرہ حیدری۔ اللہ کے بندو تھوڑی تھوڑی باریکی کو سمجھو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب، یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، ذرہ برابر لچک نہیں دکھانی۔ توجہ کیجیے، مختصر وقت لوں گا لیکن تشریح تو کرنی ہے نا۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور تمہارے وہ ساتھی جو تائب ہو کر ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک سیدھے راستے پر ثابت قدم رہ جائیں، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ بندگی کی حدود سے تجاوز، یہ اس سے کیا مراد؟ کہ اپنی طرف سے ملاوٹ نہ کریں۔ اس لیے تو فرمایا نا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ او کائنات کے لوگوں، اللہ کا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ختم دلواتے ہیں، اگر کہا جائے یہ کیوں؟ اگر دلوایا ہے تو منع کہاں؟ میں بڑی عجیب بات کرنے لگا، آگے کیا کہتے ہیں؟ منع کہاں؟ میں ان سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ نماز کے 13 ارکان ہیں، اس میں ایک رکن یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا، اور قبلہ ہے ادھر، قبلہ ہے ادھر، اور ایک آدمی ادھر منہ کر کے کھڑا ہو جائے، دوسرے آدمی کہے بھائی ادھر منہ نہ کر، وہ کہے منع کہاں؟ وہ کیا کہے؟ منع کہاں ہے؟ یہاں بات سمجھو، اللہ کے بندے، منع وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی خلاف شریعت کام کرے۔ منع کہاں ہوتا ہے؟ جہاں کوئی خلاف شریعت کام کرے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی نہیں تھی، روکا کیسے جاتا؟ روکا کیسے جاتا؟
اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے پھر مجھے بھی یہ کہنے دو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی نے 11ویں شریف کا ختم دیا ہی نہیں تھا، روکا کیسے جاتا؟ کسی نے تیجے 40واں اور 7ویں کا اور عرس کا ختم دلوایا ہی نہیں تھا، روکا کیسے جاتا؟ روکا تو تب جاتا نا جیسے میں نے یہ مثال دی ہے، اور جہاں جہاں یوں ہوا ہے وہاں روکا بھی کیا ہے، جہاں جہاں یوں ہوا ہے وہاں روکا بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد میرے اوپر ماکھی حرام ہے۔ اللہ نے حضور کو روکا، اللہ نے، بھائی قرآن میں ہے، میں اپنی طرف سے ملاوٹ نہیں کر رہا۔ 28واں پارہ، آخری سورت کا نام التحریم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ فرمایا اے نبی آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ یہاں بات کرتا جاؤں، کبھی ذہن میں یہ گمان نہ لے جانا کہ نبی نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، نہیں نہیں، یہاں بتایا یہ جا رہا ہے اگر نبی بھی کوئی اس طرح قدم اٹھائے جو اللہ کی چاہت نہیں ہے، اللہ نبی کو بھی منع کر سکتا ہے، تم کیا چیز ہو؟ یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی بھی اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھا نہیں سکتا۔ شکر ہے کچھ آیات ایسی ہیں جو ہمیں بطور دلیل کے ہمارے ایمان کو مضبوط کر رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان آیات کے ہونے کے باوجود پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، کس بات پہ؟ کہ نبی مختار کل ہے، نبی، اس لیے تو کہتے ہیں نا، میں اکثر سنتا بھی ہوں اور کہا بھی کرتا ہوں، خدا کا پکڑا نبی چھڑاوے، نبی کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ سٹیجوں پہ کہا جا رہا ہے، اگر نہیں کہا جا رہا پھر تو بھائی میں مبالغہ کر رہا ہوں، معذرت چاہوں گا۔ کہا جاتا ہے اگر کہا جا رہا ہے پھر اس آیت کو دیکھو، اس آیت کو دیکھو اور معنی سنو، اگر اس کا یہ معنی نہیں ہے تو پھر میں تمہارا مجرم ہوں، اگر اس کا یہ معنی ہے پھر مجھے کہنے دو 6666 آیات اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک یہ آیت نہ آئے۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ فرمایا ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کی رائے کی طرف نہ پلٹنا، لچک نہ دکھانا، شریعت کے معاملہ میں نرمی نہ کرنا۔ یہ قرآن میں ہے، اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ، آئے ہائے ہمت نہیں آگے پڑھنے کی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ قرآن ہے، کن کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔
ہم کبھی یہ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید چلے جائیں. نہیں 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 نہیں. ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب میں اپنے نبی کو لچک کے لیے نرمی کی اجازت نہیں دے رہا، اور تم کیا چیز ہو، تم کیا چیز ہو. اج کل بڑے بڑے باگڑ مولوی اس دے وچ ودے ہوئے آتے نو حکمت بصیرت بھی شائع ہوتی. تسا کیڑا دین پڑھے ہوئے، ان سے میں پوچھ سکتا ہوں اللہ کیا فرما رہے ہیں. اللہ تو حضور کو منع کر رہے ہیں کبھی لچک نہ دکھانا، کبھی شرک اور بدعات کے رسومات میں نہ پڑھنا، نہیں تو جہنم کی آگ سے تمہیں بچا. آئے ہائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی تمہیں جہنم کے دروازے پہ لے جائے گی. بدعت کہتے کس کو ہے؟ بدعت کے بہت سارے معنی ہیں، آسان تشریح میں دو باتیں سمجھا رہا ہوں. ویسے تو ہے نا، بدعت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، یعنی شریعت میں نہ ہو، اپنی طرف سے ثواب سمجھ کر کے اپنے اوپر لاگو کر دی گئی، اپنی طرف سے ثواب سمجھ کر لاگو کر دی. اب دیکھو اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا، ٹھیک ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور اپنی طرف سے اپنے اوپر ثواب سمجھ کر لاگو کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی ہے. اور جو نہ پڑھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ گناہگار ہے اور گستاخ ہے. میں نے ایک جگہ اذان دی تو میں نے اذان بلالی دے دی. ایک آ گیا ساوی پگڑی والا، اتفاقاً ایسا ہوا میں نے چونکہ مدرسے میں پڑھا ہوا تھا تو محلے کے نمازیوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب نہیں ہیں، چلو قاری صاحب آ گئے. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. میں مصلی پہ جب آیا اس سبز پگڑی والا پیچھے ہٹ گیا. اور تینوں کی ہویا آ کے جدو اس اذان ہی ٹھیک نہیں دیتی بیدے پیچھے نماز کی پڑھا. خود اندازہ لگاؤ میرے محترم، سوچو اس بات کو، تھوڑا سا غور کرو. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو شریعت کے اندر نہ ہو، جس کا ثبوت نہ ہو اور ثواب سمجھ کر پڑھی جائے، اور نہ پڑھنے والے کو گستاخ کہا جائے. یاری کا ختم شریف. اور ایک معنی اور کرنے لگا ہوں، بدعت اس کو کہتے ہیں جو سنت کے مقابلے میں آئے، جو سنت کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں آئے. اب دیکھو یاری کا ختم شریف یہ پہلے نہیں تھا، لیکن اب دیکھو یاری دینا اپنے اوپر لوگوں نے اتنا لاگو کر لیا ہے، اتنا نماز کو لاگو نہیں کیا، اتنا زکوٰۃ کو لاگو نہیں کیا. زکوٰۃ نہیں دینی تو نہ صحیح، لیکن یاری قضا نہ ہو. غلط کہہ رہا ہوں؟ سوچو. تیجا ساتا چالیا قضا نہ ہو، زکوٰۃ کی کوئی پرواہ نہیں. اب دیکھو شریعت کے مقابلے میں آ گئی ہے، ادھر جھکاؤ کرو ادھر نہیں. جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے ادھر کبھی پوچھا بھی کسی نے نہیں، اور جو شریعت میں ہے ہی نہیں. میں ایک مسجد میں گیا، ان کا کام تھا مجھ سے پوچھتے قاری صاحب آپ حافظ ہو، عالم ہو؟ نہیں. پہلی شرط یہی لگائی، مولوی صاحب اگر ساڑی مسجد جاونا تا یاری دا ختم دیونا پوسیا.
ساڑی مسجد جامنا میں بتا دیتا ہوں، علاقہ بھی بتاتا ہوں. ہاں کل کو یہ نہ کہ یہ توبہ روڈ پھاٹک سے پہلے دائیں طرف ملاؤں والی بستی ہے، اس کے اندر ایک مسجد کھڑی ہے، جاؤ جا کر پتہ کرو. یہ میں سن 98 کی بات کر رہا ہوں. وہ آدمی بیچارہ فوت ہو گیا، لیکن میں نے وہاں جو محنت کی ہے الحمدللہ، وہ خود بولتے ہیں، وہ خود بتائیں گے کہ یاری کو ذبح کر دیا، کہ 11ویں شریف کو ذبح کر دیا، تیجے ساتے 40 کو ذبح کر دیا. اب وہ مسجد الحمدللہ کلی طور پر توحید و سنت پہ چل گئی. کچھ لوگ ایسے بھی تھے، اسی کوئی نہیں چندہ دے ہونا، کیوں وہابی آئے ہوئے ہیں. خزانچی میرے پاس ہے، قاری صاحب میرا تو ارادہ ہے تیری تنخواہ بدھاواں ہے، اگے نالوں گھٹ ہوندی پئی ہے. میں کہ ٹینشن نہیں لینی، اسی کوئی تنخواہ واسطے آیا، اسی تا اپنے عقیدے نو مضبوط کرن واسطے آیا، اپنی آخرت ٹھیک کرن واسطے. اللہ پاک غیب ہی چودے سے، اور اللہ پاک نے مدد کی ہے. جاؤ جا کر دیکھو، الحمدللہ پورا محلہ اس وقت اہل حق کا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے محنت کی ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے جب آدمی ڈٹ جاتا ہے اللہ پاک غیب سے مدد کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو میرے محترم، اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور میں ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. یاد رکھو، جو مولوی صاحب ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے، ظلم پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کی سادہ سی مثال یہ ہے، جو جس کے اہل ہے اس کو اس کے مطابق حق نہ دیا جائے. آسان لفظوں میں بتاتا ہوں، ایک ہی فیکٹری ہے، وہاں لوٹا بھی بنا، وہاں جگ بھی بنا. اب جگ کا رکھنے کا جو خانہ ہے وہ الماری وغیرہ ہے، اور لوٹے کی جگہ کہاں ہے؟ لیٹرین. اگر کوئی لوٹے کی جگہ جگ رکھ دے اور جگ کی جگہ لوٹا رکھ دے، یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم. کیوں؟ اس کے اہل کے مطابق اس کو نہیں رکھا گیا. اسی طرح میرے محترم، ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. ہمارا مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ اللہ. اس کو جگ سمجھو، مثال کے طور پر جگ سمجھو. اب اس کی پیشانی کو کہاں رکھنا تھا؟ ہم نے رکھنا تھا اللہ کے بارگاہ میں. ہم نے اس کو اٹھا کر رکھنا شروع کر دیا غیروں کے دروازے پہ، ادھر جھکنا شروع کر دیا، ادھر منت مناتی کرنی شروع کر دی. یہ حق کیا تھا؟ اللہ کا. یہی تو ظلم ہے. من قسم لغیر اللہ فقط اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے وہ مشرک ہے. من سجد لغیر اللہ فقط اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے مشرک ہے. من نظر لغیر اللہ فقط اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی منت منے وہ مشرک ہے. منت اللہ کی مننی چاہیے. ہم منت درباروں پیروں کی مان رہے ہیں، منت یا علی کی مان رہے ہیں، منت ٹانگے والے گھوڑے کی مان رہے ہیں، منسوب حضرت امام حسین کر رہے ہیں. کتنی جہالت ہے، سمجھ نہیں آتا. کتنے ساوا جھنڈا لے کے اٹھائیں، منت شروع ہو. بھائی میں
پیروں کا مخالف نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں جن کا جو حق ہے اس کے مطابق عمل کرو، شریعت کو ذبح نہ کرو۔ قسم کس کے نام کی؟ سجدہ کس کی بارگاہ میں؟ منت کس کی؟ یہ تینوں باتیں دیکھ لو ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں، پھر ہم کیسے مسلمان؟ اور مشرک نسیں کون دے؟ بندہ خود تو غور کرے۔ بس آخری بات آج کر رہا ہوں، یہ جو میں نے پڑھا ہے، ایک لفظ پڑھا ہے ولا ترکنوا، اور ایک پڑھا ہے ولا تطغوا۔ ایک کیا ہے؟ ولا ترکنوا، ایک پڑھا ہے ولا تطغوا۔ توجہ کیجئے، معارف القرآن کے اندر مفتی اعظم محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تشریح کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا لا تطغوا، فرمایا اس کی کیا تشریح ہے، اور ترکنوا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا تطغوا، فرمایا یہ شریعت سے نکلنے کی اور دوسرے لفظ میں برے لوگوں کی صحبت کی ممانعت ہے۔ یعنی اللہ پاک حضور کو فرما رہے ہیں لا تطغوا، شریعت کی حدود میں رہنا ہے، شریعت کی حدود سے نکلنا نہیں ہے۔ اور لا ترکنوا، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لوگوں کی صحبت کی ممانعت ہے۔ فرمایا یہی سارے دین کا خلاصہ ہے۔ فرمایا لوگوں کی صحبت کی ممانعت ہے، یعنی جو لوگ شریعت سے ہٹ کر نئے طریقے پہ چلے ہوئے ہیں ان کی صحبت میں بھی نہیں جانا۔ پہلے کیا فرمایا؟ لا تطغوا، کیا مطلب؟ شریعت سے نکلنا بھی نہیں ہے۔ اور پھر لا ترکنوا، جو شریعت کو توڑ رہے ہیں ان کی صحبت میں بھی، پہلے فرمایا شریعت سے نکلنا بھی نہیں ہے، دوسرا کیا فرمایا؟ جو شریعت سے نکل رہے ہیں ان کی صحبت میں بھی اسی اپنا حال دیکھ لوی، شریعت سے نکلے ہوئے بھی ہیں اور جو شریعت کو توڑ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہمارا زیادہ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ اور ہم نے سارا کیا لیا ہوا ہے جی؟ حکمت بصیرت ہے، چنگی حکمت بصیرت ہے، دوئی دیوار اگلا تینوں مرزائی بڑھائی ودا ہے، حکمت بصیرت ہے۔ وہ دوئی دیوار تینوں سودی کاروبار شریک کیتی ودا ہے، یہ حکمت بصیرت ہے۔ دوئی دیوار تینوں مشرک بتی بڑھائی ودا ہے، یہ حکمت بصیرت ہے۔ چاستا تاں یہ کہ تو انہوں چھک کے اپنے تے لایا میں الٹا تو ہی ہوں دی اپرانی منہ سٹی گلا، یہ حکمت بصیرت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اخلاق ہونا چاہیے، لیکن اخلاق کو ڈھال بنا کر شریعت کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ولا تطغوا، ولا یعنی شریعت سے نکلنا بھی نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ولا ترکنوا، جو شریعت کو توڑ رہے ہیں ان کی طرف مائل بھی نہیں ہونا۔ بس معنی سن لو، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ فرمایا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور وہ ساتھی جو طیب ہو کر، آپ کے وہ ساتھی جو طیب ہو کر ایمان اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک سیدھے راستے پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ ولا تطغوا، شریعت سے نکلنا، شریعت کی حدود سے نکلنا نہیں ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر تم مائل ہو گئے ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی صحبت میں بھی نہیں جانا۔ اگر تم صحبت میں چلے گئے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔
فرمایا ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ان ظالموں کی صحبت میں ذرہ برابر نہ جانا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے گا، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تنبیہ کی جا رہی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبع نبوت ہیں اور اللہ پاک کی تابعداری کرنے والے ہیں، ہم تو ذرہ برابر بھی گمان نہیں کر سکتے کہ اللہ کی تابعداری کو چھوڑیں، اللہ کی نافرمانی کریں، لیکن یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے جب میں اپنے نبی کو کہہ رہا ہوں تم کیا چیز ہو، تم کیا چیز۔ دین کے معاملہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کوئی معافی نہیں ہے، دین کے معاملہ میں کوئی لچک نہیں ہے، دین کے معاملہ میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بدعات والی جتنی رسومات ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس لیے کم و بیش 99% علماء اکرام اس بات پر ڈٹ گئے ہیں کہ کل خانی کے ختم شریف جو ہے یہ بدعت ہے، اور 1% جو ہیں وہ ڈٹے نہیں ہیں، خاموش ہیں اور جاتے بھی ہیں، خاموش بھی ہیں، اور تنہائی میں مانتے بھی ہیں، لیکن پھر کیا کہتے ہیں حکمت پسیر ہے۔ بہرحال جو غلط ہے غلط کہنا چاہیے اور غلط کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔